پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے بھی ایک لمبی چوڑی اداروں کے خلاف ٹویٹس بھی کی گئی ہیں. ایاز صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ فیصل وارڈا نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر اسی طرح سیاسی گفتگو اور پیغام رسانی جاری رہے گی تو پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اہل خانہ سے بھی رک سکتا ہے. نوید صاحب معصوم آدمی ہے ایمن, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لاء میں یہ حقوق موجود ہیں, ہوں گے, وابڈا لاء میں نہیں ہے. وہ جو وابڈا لاء میں حقوق ہوں گے وہی دیے جائیں گے, باقی کوئی نہیں دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نا, میں وابڈا صاحب کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہوں کہ جب وہ کچھ کہہ رہے ہوں تو مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں. جب 27ویں ترمیم انہوں نے کہا تھا ایسی کی تیسی ہم کرائیں گے, کرا لی انہوں نے. اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے 28ویں ترمیم ہم لا رہے ہیں اور جو نہیں کرے گا اس کی ایسی کی تیسی 28ویں. خیر چلیں, ابھی تھوڑا سا وقفہ اس میں آیا ہوا ہے, وہ بھی آ جائے گی. وہ اگر کہہ رہے ہیں, لیکن پہلی بار پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب بات ہے, آپ کو بھی شاید بڑی عجیب لگے گی, کہ مجھے وابڈا صاحب کے اس ٹویٹ میں فرسٹریشن زیادہ نظر آئی ہے. وہ جس طرح سے, وہ ایک کانفیڈنس کا لیول ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, ظاہر ہے وہ 100% آپ کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور بالکل میں وہ کر لوں گا. لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کیوں پہلی بار اس میں فرسٹریشن نظر آئی ہے, اور لگ رہا ہے کہ فیملی کی تو ملاقاتیں بند ہو گئی نا اس کے بعد. اگر وابڈا صاحب کی بات پہ ہم یقین کر لیں, رانا ثناء اللہ تو چلیں وہ ظاہر ہے وہ پولیٹیشن ہے, وہ بات کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ کمازی کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جیل میں یہ ہوا تھا, اور ہم اب کہتے تو یہی ہے نا سارے. وہ جو عامر حوالہ دے رہے تھے کہ امریکہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا نواز شریف کا AC اترواؤں گا جا کے, اگرچہ وہ خالی تقریر تھی, اتروایا نہیں آ کے انہوں نے, لیکن کہہ دیا بس ٹھیک ہے, وہ نوٹ ہو جاتی ہیں, اتروا نہیں سکے تھے. بہرحال جو بھی ہے, اب چونکہ جس کے پاس دونوں اختیارات ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو پتہ نا وہ اتروا بھی لیتا ہوتا ہے, جس کے پاس نہیں ہوتے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا. تو اس وقت حالات تو یہی ہیں کہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں. اب کل وکلا کی مرحل, کل تو شاید اجازت مل جائے وکلا کو ملاقات کی, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے نا کہ وکلا جب باہر آ کے بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اب یہ ہم وابڈا صاحب میرے خیال میں مطلب وہ بالکل عامر ٹھیک کہہ رہے تھے, چونکہ یہ دو لوگ ایسے ہیں, محسن نقوی صاحب ہو گئے یا فیصل وابڈا صاحب, جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف بیان کر رہے ہیں. تو میرا خیال ان لوگوں کو تھوڑا زیادہ محتاط ہونا چاہیے, میرا خیال ہے. بہرحال ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ کہ آپ وہ جلتی پہ تیل کیوں ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. پوری دنیا میں بلا وجہ تماشا بن جاتا ہے ان چیزوں کا, اور اس کے بعد پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو وہ بالکل فری فار آل ہے نا, اس پہ جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا کہ بہت زیادہ ٹرینڈز اس پہ بنتے ہیں, وہ پھر چیزیں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں, جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اکانومی کے جو حالات ہیں, امن و امان کی جو صورتحال ہے, اس میں کوئی ایسی سبیل نکالنی چاہیے کہ کوئی سیاسی ہم آہنگی ہو جائے, بجائے اس کے کہ یہ ڈیویژن, یہ ڈیوائیڈ اور زیادہ بڑھتی رہے. وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن کاش سمجھ آ جائے اس ملک کو چلانے والوں کو کہ یہ اس ڈیوائیڈ کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. صحیح. فیصل صاحب, جیسے وزیر اعلیٰ مریم نواز ہمیں ہمیشہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم نواز شریف کی گائیڈ لائنز کے مطابق پارٹی پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں, ان کی حکمت عملی کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں. اسی طرح بانی پی ٹی آئی بھی پارٹی کے سربراہ ہیں. پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کی گائیڈ لائن چاہیے, ان کی رہنمائی چاہیے تاکہ ہم آگے کا لائحہ عمل طے کر سکیں. لیکن اس موقف کو حکومت تسلیم نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ سیاسی پیغام رسانی نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں اس موقف پر؟ دیکھیں, آپ سیاسی پیغام رسانی کو تو روک نہیں سکتے, یہ خواہش کر سکتے ہیں. بہرحال دیکھیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل جو ایک گمان تھا بعض لوگوں کا کہ اس ملاقات کے بعد, اس ملاقات میں کیونکہ گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہوں, ان کے حوصلے کمزور ہو گئے ہوں, اور پھر وہ وہاں سے کوئی لچک کا مظاہرہ کریں, کوئی راستہ نکالیں آگے بڑھنے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا. لیکن ان کا جو ٹویٹ آیا, اس ٹویٹ کے جو الفاظ ہیں اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. میری نظر میں وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں وہ ایک سیاسی جو ہے وہ بیان ہو,
لیکن کسی لیڈر کو اس طرح کی جو ہے نا گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے, اور خاص طور پہ قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو مناسب بات نہیں ہوتی. جب آپ کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو, دنیا آپ کو فالو کرتی ہو, تو آپ اس طرح کا لب و لہجہ زبان استعمال نہیں کریں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے, لیکن دوسرا پہلو بیسکلی وہ کسی فرد سے مخاطب نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ ایک سسٹم کی سے جو ہے نا مخاطب ہے. جو دوسرا پہلو جو لوگ نکال رہے ہیں, کیونکہ یہ تاثر یہ تھا کہ وہ ڈر گئے ہوں گے, تو انہوں نے بیسکلی اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں, میں ڈرا نہیں ہوں. نہ صرف یہ کہا, بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرنے کی یا ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی یا ان کی تقاریب میں جو ہے شریک ہوگا, وہ ہم میں سے نہیں, اس کو ہم میر جعفر اور میر صادق کے جو ہے وہ زمرے میں جو ہے وہ رکھیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے تقریب کا اس میں جو ہے ایک حوالہ بھی دیا. تو جو حکومت کے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے, یا تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت جو ہے وہ ایک بات تشویشناک ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کمزور نہیں پڑ رہا, وہ ٹوٹ نہیں رہا. اور یہ جو ایک سوال ہے, اور وہ سوال جو ہے ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سختیوں کو مزید سخت کریں, تو وہ بھی آپ جو ہے اگر یہ حکومت کی کوئی پالیسی ہے تو یہ اپنی خواہش جو ہے وہ ضرور پوری کرنی چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری یہ کر لیتے تو پھر شاید یہ ہو جاتا. تو اس حوالے سے ان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ضرور پوری کریں, تاکہ جو بھی ان کے مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر لیں. لیکن اگر وہ پھر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے, تو پھر آپ پلان بھی اپنے پاس ضرور رکھیے گا. صحیح, ایک کے تحت تو سب کچھ ہو رہا ہے, تو پلان بھی ضرور رکھیے گا. یار اب تو کوئی راستہ نہیں نکل رہا, بہتر یہی ہے کہ ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے جو ایک عام آدمی بات کر رہا ہے, جو ایک نیوٹرل آدمی بات کر رہا ہے, جس کا نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے, نہ نون لیگ سے تعلق, نہ حکومت سے, نہ تحریک انصاف سے, کہ اس ملک کے مسائل کو بیٹھ کے حل کرو, بات چیت کے ذریعے حل کرو. کیونکہ اس ملک کی ترقی میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سیاسی انتشار ہے. بالکل, اور سیاسی انتشار جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے آپ یہ سب چیزیں چھپا سکتے ہیں, آپ بہت اچھا پاکستان دکھا سکتے ہیں, لیکن آپ کے بہت اچھا پاکستان دکھانے سے پاکستان اچھا ہے نہیں. بالکل. تو بہتر یہی ہے جو ایک عام آدمی یا نیوٹرل آدمی یہ بات جو کر رہا ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نکال لو. یہ پنجہ آزمائی اور ایک دوسرے کے اعصاب کا جو امتحان لیا جا رہا ہے نا, یہ جنگ تو اب اعصاب کی جنگ ہو گئی ہے نا. بالکل ایسے ہی, یہ طاقت سے بڑھ کے اعصاب پہ چلی گئی ہے. جس کے مضبوط اعصاب ہوں گے وہ جیت جائیں گے. لیکن اس دو اعصاب کی جنگ میں قیمت کون چکائے گا؟ 24 کروڑ پاکستانی. بالکل. تو بہتر یہی ہے کہ بیٹھیں, بات کریں, ختم کریں لڑائی جھگڑے کو, جس کا کچھ حاصل نہیں ہونا. جو کام آپ نے 5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 6 مہینے بعد, 10 سال کے بعد کرنا, بہتر ہے بھائی آج ہی کر لو, تاکہ اس کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے. بالکل ایسے ہی. الیاس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ کیا تھم جائے گا یا پھر یہ اسی طرح جاری رہے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں, گورنمنٹ یہ جو ہے یہ ان کی جو ملاقاتوں کو, ان کے خاندان کے گھر والوں کی ملاقاتوں کو کس سینس میں لیتی ہے, جو باتیں نکلتی ہیں, ظاہر ہے ایک پولیٹیشین ہے تو اس کی پولیٹیکلی باتیں نکلیں گی, اس کے علاوہ تو کوئی باتیں نہیں نکلیں گی. تو ان باتوں کو گورنمنٹ کس طرح سنجیدہ لیتی ہے, کس طرح ان پر کہتی ہے, الزام لگاتی ہے کہ جی وہ اس طرح کی بات اندر سے تحریک دے رہی. اگر جو دینے تھے وہ اب تو وقت گزر گیا. کے پی میں اس کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن, اس کے بعد کابینہ سازی اور دیگر معاملات وغیرہ, وہ معاملات نکل چکے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ڈائریکشن کیا لینی؟ ڈائریکشن صرف ایک چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کس طرح لڑیں گے, جو ان پر کیس بنائے گئے تھے ان کو کیس کو کس طرح ختم کرنا ہے. تو اب اگر ان کو بالکل بند کر دیا جائے گا, یہ تو رائٹ ہے, ان کے وکیل بھی ملنے چاہیے, ان کے فیملی والے بھی ملنے چاہیے. گورنمنٹ کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی ان پر الزام لگا کے جی خاندان والے مل کے سیاسی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی لوگ اندر رہے, اور یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح رہے اندر. یہ ہاسپٹل میں کون کون ان کا جو جا کے ادھر جو قیدی تھا وہ کس طرح ہاسپٹلوں میں کتنے عرصے رہے. ہاسپٹلوں کے کمرے, سرکاری ہاسپٹلوں کے کمرے بک تھے. یہ جتنے بھی لے لیں, اب خواجہ آصف کہتے ہیں, خواجہ آصف بھی ادھر ہی تھے, لاہور کے جناح ہاسپٹل میں کتنا عرصہ رہے. پھر اس طرح یہ ساری جو باتیں جو کرتے ہیں, پھر سروسز ہاسپٹل میں کون رہا, کس طرح قیدی بنے, کس طرح. ظاہر ہے اگر ایک بندہ ہے اس کو شکل بھی نہیں باہر بتائی جا رہی, نہ دکھائی جا رہی, نہ اس کو کہیں جانے دیتے, وہ بیمار بھی نہیں پڑتا, وہ ہمت بھی نہیں ہارتا, وہ حوصلہ, وہ صحت مند بھی رہتا ہے اندر وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے, اس کو کھانے بھی اندر مزے کے مل رہے ہیں. تو پھر اس کو باہر کی بجائے اندر ہی رہنا چاہیے اگر وہ اندر خوش ہے.
صحیح. یہ معاملات یہ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. یہ جگ ہسائی ہوتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا. ان کو اگر ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. گھر والے جتنی مرضی ملاقاتیں کریں, اس میں کیا بات نکلیں گے. نہ وہ پہلے نکل سکتے تھے نہ اب نکل سکتے ہیں. جب تک گورنمنٹ سے ان کے معاملات, گورنمنٹ تو کبھی چاہے گی کہ ان کے باہر نکلیں. اگر وہ باہر نکلے گا تو گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب تک معاملات ایک حد تک طے نہیں پائے جاتے تو تب تک اس طرح نہیں نکلے گا. گورنمنٹ ہمیں ڈری ہوئی ہے اور گورنمنٹ ویسے ہی نہیں چاہتی کہ باہر نکلے, صرف ان کی خبریں سنیں اور ان کی معاملات وغیرہ. لیکن پولیٹیکل سسٹم چلانے کے لیے سارے پہیے, سارے اپوزیشن, گورنمنٹ کو سب کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اگر یہ دیکھنا چاہیے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے کہ ایک پارٹی اتنی بڑی ہے جس کی ووٹرز کی ابھی بھی شرح دیکھ لیں لاسٹ ووٹنگ کی, تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی عوام کی ایک بڑا مینڈیٹ حاصل ہے. تو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے عوام کی چیزوں کو. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا کل شروع ہوا, 29 روز بعد اب یہ سلسلہ جاری رہے گا یا تھم جائے گا, اس پر ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں وقت ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سیاسی ہم آہنگی کو کیسے یقینی بنایا جائے. ایکسپرٹس کی رائے لیں گے اس پر بریک کے بعد.